बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलिफ पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आरजे तासिर। सबसे पहले ईद उल अज़हा की खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ईद का दूसरा दिन है और आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, आज हम जिस पॉइंट पे बात करने वाले हैं वो ये है कि नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा आते हैं और हम अक्सर देखते हैं कि सोशल मीडिया पर या दीगर जितने भी मीडियम हैं, चाहे वो यूट्यूब हैं और दीगर जितने भी आलात हैं जिनमें एक्स अभी मौजूद हैं, इंस्टाग्राम मौजूद हैं, फेसबुक मौजूद हैं, उनके ज़राए से मुख्तलिफ़ तरह के पाकिस्तान में टेररिज़्म हो रही हैं। इसको टेररिज़्म मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जो भी ऐसा उन्सर जिससे मुल्क व कौम को नुकसान पहुँचता है उसे टेररिज़्म कहा जाता है, दहशतगर्दी कही जाती है। पाकिस्तान में इस वक्त ये दहशतगर्दी उरूज पर है, जहाँ पर हम खित्ते के अंदर यानी ज़मीनी दहशतगर्दी मौजूद है जिसको काफ़ी हद तक हमारी पाक फ़ौज ने कंट्रोल किया हुआ है। उसके अलावा अब ये टेररिज़्म जो है वो साइबर पे मौजूद है, साइबर टेररिज़्म इसे हम कहेंगे। गुज़िश्ता दिनों भी पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ़ प्रोपेगंडे किए गए, इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से भी किए जाते हैं और दीगर बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ सियासी पार्टियाँ भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। हम याद रख सकते हैं, हम देख सकते हैं इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ जो हसन रऊफ़ साहब का एक स्टेटमेंट मंज़र आम पर आया था कि पीटीआई का सोशल मीडिया जो है उनके पास हैंडलिंग नहीं है, बल्कि वो अमेरिका से उसे हैंडल किया जाता है, उसे चलाया जाता है। ये एक बहुत ही परेशान कुन और बहुत ही अफ़सोसनाक अम्र है कि पाकिस्तान में मौजूद एक सियासी पार्टी के हवाले से ये स्टेटमेंट मंज़र आम पर आती है। तो इन तमाम तर हालात को देखते हुए अब फायरवॉल के हवाले से बात की जा रही है कि फायरवॉल आ रहा है, फायरवॉल आ रहा है। फायरवॉल के हवाले से बहुत सारी शकूक व शुबहात मौजूद हैं। देर आए दुरुस्त आए, मैं यही कहूँगा, क्योंकि इसे बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन अब बड़ी देर कर दी। मेहमान आते-आते पैमरा हमारे पास मौजूद हैं। कुछ ना कुछ वो ऐसी बातें जो मुल्क के या दीगर ऐसी बातें जिससे ताज्जुब का अंदेशा होता है, जैसे मैंने गुज़िश्ता अय्याम में आपके साथ डिस्कस किया था कि एजाज़ अहमद ने, जो कि क्रिकेटर गुज़रे हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उन्होंने पठानों के हवाले से एक स्टेटमेंट दी थी काशिफ के शो में कि भाई पठान जो हैं वो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं होते। तो उसके अगले रोज़ सलमान इकबाल, जो कि एआरवाई का इस वक्त सरपरस्त आला है, उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट जारी की थी एक्स के ज़रिए से कि जी, इस बयान के साथ एआरवाई इंतज़ामिया का कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो ये स्टेटमेंट उनकी जानिब से जब आई तो इसे मैं कहीं न कहीं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ पैमरा के साथ कि ये पैमरा का भी कहीं न कहीं इसमें इन्वॉल्व है। हो सकता है, मुमकिन है कि अगर वो ये स्टेटमेंट नहीं देते तो कल को पैमरा इस पर अपना स्टेटमेंट या इस पर एक्शन ले सकता था, लेकिन उसने, एयरवाई ने अपने आप को इससे बिल्कुल भी साइड पे रख लिया। सो ये पैमरा कहीं न कहीं अपनी बातें पहुंचा रहा है। अब हम अगर फायरवॉल की बात करें, फायरवॉल क्या है? अब जैसे कि नाम से ही वाकिफ है, फायरवॉल आग की दीवार, आतिशी दीवार, ये क्या काम करेगा, कैसे करेगा, इसके हवाले से थोड़ी सी बातें मैंने आपके साथ शेयर करनी है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। और यहाँ पर एक और पॉइंट बताते चलूं, हमारे पाकिस्तान में इस वक्त गुज़श्ता 4 महीनों से एक्स पर पाबंदी है। साबिक नाम इसका ट्विटर था और अब इसका नाम एक्स है। सो एक्स पर पाबंदी है मुकम्मल तौर पर। अब जब एक्स पर पाबंदी है तो आया वो एक्स जो है उसको कैसे लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े नामवर अशखास इस पर मौजूद हैं। आपके एंकर पर्सन्स मौजूद हैं, आपके पॉलिटिशियंस मौजूद हैं, आपके बिजनेसमैन इसी प्लेटफार्म पर मौजूद है। सो वो अपना स्टेटमेंट, अपना बयानिया कैसे आम आवाम तक पहुंचा रही है एक्स के जरिए, या इंटरनेशनल मार्केट में अपना बयानिया वो किस तरह पहुंचा रही है। सो उसके लिए क्या कर दिया गया है, वो वीपीएन, वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क यूज कर रहे हैं। वीपीएन जो कि आपके मोबाइल में भी ऑफ कोर्स होगा, मुख्तलिफ वेबसाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो वीपीएन पर क्या असर पड़ेगा इसका? आया वीपीएन जो है वो भी इससे मुतासिर होगा फायरवॉल से या नहीं होगा? फायरवॉल से क्या
ہماری جو پرائیویسی ہے وہ سیف رہے گی یا نہیں رہے گی، یہ تمام تر باتیں آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اس وقت پاکستان میں نیشنل فائر وال کی تنصیب اور آزادی اظہار کہا جا رہا ہے، نیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ خطرے میں ہے۔ اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کیا آزادی اظہار خطرے میں ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ہم نے دیکھ لیے لوگ جو اپنی بات نیشنل میڈیا پہ نہیں کہہ سکتے تھے، وہ آ کر یوٹیوب اور دیگر پلیٹ فارمز پر وہ اپنی باتیں کہہ رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس حکومتی اقدام سے عام شہریوں کی انتہائی نجی نوعیت کی اہم معلومات جو ہیں وہ ریاستی اداروں کی دسترس میں آ سکتی ہے۔ آف کورس جو بھی آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہوں گے کہیں پر توہین مذہب کے، بہت سارے ریسنٹلی توہین مذہب کا پشتون بنیری کے نام سے آئی تھنک ایک سوشل میڈیا ہینڈلنگ یا فیس بک آپ کہہ سکتے ہیں فیس بک پیج تھا، اسے کچھ بلکہ ایک گستاخانہ پوسٹ کی گئی، اب اسے ڈھونڈنا جو تھا تھوڑا سا یہ مشکل کام تھا۔ آپ فائر وال کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب فائر وال موجود ہوگا ڈائریکٹ آئی پی ایڈریس متعلقہ اداروں تک پہنچ جائے گا کہ اس آئی پی ایڈریس سے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، تو اس شخص کو پہچاننا مشکل اب اور ناممکن نہیں ہوگا۔ بہت ہی آسانی سے لوگ پردے کے سامنے اپنی، بلکہ پردے کے پیچھے سامنے نہیں آتے، پردے کے پیچھے وہ اپنی بات کہہ دیتے ہیں۔ پردے کے سامنے آنا یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ یہ پردے کے پیچھے رہنے والی بات جو ہے وہ اب کھل کر سامنے آئے گی کہ پردے کے اس پار کون تھا۔ فائر وال کا سب سے بڑا فائدہ یہ آپ کو اور آپ کے ملک کو پہنچے گا۔ میں اگر اس پر اپنی سٹیٹمنٹ دوں تو یہ فائر وال جو ہے یہ اب نہیں، بہت پہلے اس پر کام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وقت کی اہم ضرورت تھی کہ فائر وال ہونا چاہیے تھا۔ سوشل میڈیا کو کہیں نہ کہیں ہمارے ملک میں بدقسمتی، میں یہی کہوں گا کہ ہمارے ملک میں سوشل میڈیا پر کوئی پکڑ دکڑ نہیں تھی۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی ایسا پلیٹ فارم موجود نہیں تھا جو اس کو مانیٹر کرتا کہ کیا اپلوڈ کیا جا رہا ہے، کیا ڈاؤن لوڈ کیا جا رہا ہے، کیا میسج دیے جا رہے ہیں۔ یہ اس پر تھوڑی سی ایک وہ آ جائے گی کہ یہ چیز اس میں کر دیا جائے گا، اس پر نظر رکھی جائے گی۔ یہ ایک بہت ہی پازیٹیو پوائنٹ ہے۔ آپ یوں کہیے گا کہ یہ فائر وال جو ہے یہ مواد کو فلٹر کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ کا مواد جو ہے وہ فلٹر کیا جائے گا، سینسر کیا جائے گا، اس مواد کو دیکھا جائے گا، دین اسے اپلوڈ کر دیا جائے گا یا اسے کیا کیا جائے گا، حذف کیا جائے گا، ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ڈیجیٹل رائٹس کیا ہے، یہ اس پر بھی تھوڑی سی بات کی جائے گی کہ آیا ڈیجیٹل رائٹس جو ہے اس کا کیا بنے گا۔ ڈیجیٹل رائٹس کے لیے پاکستان میں ڈیجیٹل کام کرنے والے جو ماہرین ہیں انہوں نے ایک خدشہ ظاہر کیا ہے کہ نیشنل فائر وال کی تنظیم سے معلومات تک رسائی، آزادی اظہار اور انفرادی پرائیویسی جیسے بنیادی انسانی حقوق متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اس سے پرائیویسی لیک ہو سکتی ہے، بٹ کیا پرائیویسی لیک ہونا آسان کام ہے یا نہیں کام؟ اور آج کے موجودہ دور میں جب ہم اے آئی کے دور میں جی رہے ہیں، جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سامنا کر رہے ہیں، میرے خیال میں یہ ماہرین کی جانب سے ڈیجیٹل رائٹس کے جو ماہرین ہیں ان کا یہ سٹیٹمنٹ میرے مطابق کمپلیٹلی ایک خدشہ ہے، ایک بے پرکی انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے کہ اس سے پرائیویسی لیک ہو سکتی ہے۔ پرائیویسی اب اس دور میں کسی کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کی مثال میں آپ کو کیسے دوں گا؟ اس کی مثال میں بڑی سمپل دیتا ہوں۔ اگر آپ اپنے موبائل فون پر نیٹ آن کیے ہوئے ہیں اور بات ہو رہی ہے، فیملی کے ساتھ آپ گیدرنگ ہے آپ کی اور بات ہو رہی ہے، دو خواتین ہیں، وہ بات کر رہی ہے کہ جی میں نے فلاں ایکٹریس کی طرح ایک سوٹ لینا ہے اور آج کل سوٹ جو ہیں وہ اس طرح آ رہے ہیں اور یہ والے سوٹ جو ہیں بڑے اچھے ہیں، اس طرح کا سوٹ ہوتا ہے اور اس میں یہ اس طرح کی کشیدہ کاری ہوتی ہے۔ اگلے 1 گھنٹے کے بعد جب آپ موبائل فون اٹھائیں گے یا اس دوران جب آپ موبائل فون اٹھائیں گے کسی ویب سائٹ کو اوپن کریں گے، وہ ویب سائٹ فوراً آپ کو ایڈ آپ کے سامنے لے کر آئے گا اور اس میں اس کپڑوں کی ہی ایڈورٹائزمنٹ ہوگی۔ اس سے یہ ظاہری بات ہے کہ آپ کی پرائیویسی تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کی پرائیویسی اس میں کوئی نہیں ہو رہی ہے اور اسے پرائیویسی کو نقصان نہیں پہنچتا۔ اب سائبر امور کی جو قانونی پہلو ہیں اس پر نگاہ رکھنے والے ایک وکیل ہیں آفتاب عالم، انہوں نے بتایا ہے کہ فائر وال کی تنصیب سے شہریوں کا
پرائیویسی کا جو بنیادی حق ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گا. سو یہ اگرچہ یہ جو اتنی بھی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری پاکستان میں آ رہی ہے. یہاں پر ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں کہ آیا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس پر بھی یہ باتیں ہوا کرتی ہیں, یعنی وہاں پر کیا موجود ہیں یا نہیں موجود, یہ فائر وال یا کوئی بھی اس طرح کا دیگر نام اینی ون ہو سکتا ہے, کوئی بھی نام. اچھا یہاں پر ایک اور بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ وی پی این جو ہے اس کا کیا بنے گا, کیونکہ وی پی این پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں کہیں پر بھی, اسلام آباد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا سٹیٹس کیا ادھیکار ہے کہ آپ کا سٹیٹس امریکہ ہے, آپ امریکہ میں بیٹھے ہو. آپ امریکہ میں ہوتے نہیں, آپ اسلام آباد میں ہوتے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک یوز کریں, یعنی وی پی این یوز کریں. سو وی پی این جب استعمال کی جائے گی تو یاد رکھیں کہ وی پی این استعمال کرنے والے جتنے بھی شہری وہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے اپنے آپ کو رجسٹر انہیں کروانا ہوگا کہ بھائی ہم وی پی این یوز کر رہے ہیں, ادروائز ان کا سٹیٹس بھی فوراً پہنچ جائے گا کہ فلاں شخص جو ہے وہ وی پی این یوز کر رہے ہیں, وہ اسلام آباد میں موجود ہے, وہ کہیں اور موجود نہیں ہے. اچھا جی, یہ تمام تر باتیں آپ یاد رکھیں کہ اس سے کوئی بھی کسی طرح بھی وہ نہیں ہو سکتا, آپ کی کوئی پرائیویسی وغیرہ لیک نہیں ہو سکتی, بلکہ آپ کو سیکیورٹی فراہم ہوگی. اور یہ سیکیورٹی فراہم ہونا میرے جیسا بندہ جو ہے وہ اس کو بہت ہی اچھا سمجھتا ہے کہ یہ پاکستانی اداروں کو بہت پہلے ہی کرنا چاہیے تھا. اب ایکس یا دیگر جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں جن پر پابندی ہے اس پر پابندی عائد نہیں کرنی چاہیے تھی, اور ان پر پابندی عائد کرنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی. کیوں؟ جو بھی ایسا سٹیٹمنٹ آتا ہے جو اسٹیٹ کے اگینسٹ ہوتا ہے, جو ریاست کے اگینسٹ ہوتا ہے, سو اس پر کیا کر دیا جاتا, فلٹر کیا جاتا, اور اس کو فلٹر ہونے کے بعد وہ آپ کے سامنے آ جاتا. یا دیگر جو لوگ اسٹیٹ کے اگینسٹ نہیں بول رہے یا اسٹیٹ کے اگینسٹ پالیسی پر عمل نہیں کر رہے, سو ان کی بات کلوز یعنی اوپنلی لوگوں کے سامنے آ جاتی اور کوئی بھی پابندی عائد نہیں ہوتی. تھینک یو ویری مچ, آپ نے میرا یوٹیوب چینل دیکھا.